پہلا عمل جو میں بتا رہا ہوں چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں لیکن بہت ہی مجرب اور بہت ہی قیمتی اعمال ہیں، اور دوسرا اس کا نفع یہ ہے کہ جو عمل میں ابھی بتانے جا رہا ہوں وہ مسنون عمل ہے۔ لیکن جس طرح آج گرمی ہے، حبس ہے، یا آپ حضرات جس طرح دور دراز علاقوں سے چل کر آئے ہیں، تھکاوٹ ہے تو انسان تھک جاتا ہے، تو جب آپ اپنے بستر پہ لیٹیں تو 33 مرتبہ آپ پڑھیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اور 33 بار آپ کیا پڑھیں اللہ اکبر، 33 بار آپ پڑھیں الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اور 34 بار آپ پڑھیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اور پھر 7 بار جون سا مرضی درود پاک پڑھیں، چاہے درود ابراہیم پڑھیں، چاہے جون سا درود آپ کو آسان لگتا ہے، یا اپنی طبیعت کے لحاظ سے بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ نیند کا غلبہ زیادہ ہوتا ہے، تو اگر آپ درود ابراہیم پڑھیں گے تو وہ 7 بار مکمل نہیں ہوگا، تو اگر آپ چھوٹا درود پاک پڑھ لیتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد تو تب بھی ٹھیک ہے، چاہے آپ اتنا پڑھ لیتے ہیں صلی علی محمد تب بھی ٹھیک ہے، اگر آپ یہ پڑھ لیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ اب میں عمل کو دوبارہ دہرا دیتا ہوں۔ جب رات کو آپ بستر پہ سوئیں، جسم میں دردیں ہو رہی ہیں، تھکاوٹ ہے، ٹانگوں میں دردیں ہو رہی ہیں، بسا اوقات چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ سارا دن کھیلتے رہتے ہیں، پھر وہ رات کو سوتے ہی ٹانگیں مارتے ہیں۔ بچوں کے ساتھ مسئلہ ہو تو ماں یہ عمل کرے، اگر بچہ تھوڑا سا بڑا ہے تو اس کو سکھا دیں، اگر 7 سال کا ہے تو اس کو ویسے سکھا دیں، اور ماں اس کو جو ہے وہ تلقین کرے کہ بیٹے یہ پڑھو، انشاءاللہ اللہ کرم فرما دے گا، جو تکلیف ہے جو بے چینی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اس طرح جو 7 سال سے بڑے ہیں، ہماری عمر کے ہیں، تو وہ کیا ہے بستر پہ لیٹے ہیں، پہلے تو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وضو کے ساتھ سوئیں، اس کے اپنے فضائل ہیں، لیکن وضو جو عمل میں بتا رہا ہوں اس کی شرط نہیں ہے، اس کی شرط نہیں ہے، تو جب بستر پہ لیٹ جائیں تو کیا پڑھیں گے 33 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اسی طرح پھر 33 مرتبہ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پھر میں نے جس طرح پہلے کہا کہ جون سا درود پاک کا اپنی طبیعت مائل ہو، 7 مرتبہ وہ درود پاک پڑھنا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ انشاءاللہ العزیز یہ 1.5-2 منٹ کا عمل ہے، اگر آپ مزے لے لے کے بھی کریں، چبا چبا کے بھی کریں، پچا پچا کے بھی کریں، 1.5-2 منٹ کا عمل ہے، یہ ابھی عمل مکمل نہیں ہوگا، جو ہی اپنے بدن پہ آپ پھونک ماریں گے، اپنے ہاتھ پھیریں گے، سارے دن کی جو لوگوں کی نظریں بد ہے، حسرت کی نظریں ہیں، یا آپ کے اوپر جادو کے پرانے کوئی اثرات چلے آ رہے ہیں، اس کی وجہ سے جسم میں دردیں ہو رہی ہیں، یا کام کاج کی وجہ سے جسمانی طور پہ تھکاوٹ ہوئی ہے، اس کی دردیں ہو رہی ہیں، جو ہی وہ جسم کے اندر سے نیگیٹو انرجی نکلے گی، اور یہ جو کلام آپ نے پڑھا ہے، اللہ کا ذکر جو کیا ہے، اس کی ہیلنگ انرجی جب آپ کی باڈی کے اندر جائے گی، یعنی ذکر کا نور جائے گا، تو آپ کی طبیعت حشاش بشاش ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اب مجھے بتائیں قبلہ کے پین کلر کھانی ہے یا کملی والے کا بتایا ہوا عمل کرنا ہے؟ پین کلر کھاتے رہو گے، ہفتہ 10 دن جب بھی درد ہوا، ٹانگوں میں درد ہوا، سر میں درد ہوا، یا جسم کے کسی حصے، عورتیں ہوتی ہیں اکثر ہمارے جی کندھے پکڑے گئے ہیں، ہماری کمر پکڑے گئی ہے، ہفتہ 10 دن آپ جب پین کلر کھائیں گے تو آپ کا جسم جو ہے وہ پین کلر کا عادی ہو جائے گا، پھر آپ کو درد نہیں بھی ہے تو عادتاً آپ کو وہ بے چینی سی محسوس ہوگی، جسم جو ہے اس کو طلب کرے گا۔ میں آسان طریقے سے سمجھا دیتا ہوں اس کو، ہم اپنی میڈیکل کی زبان میں کہتے ہیں سائیکولوجیکل ایڈکشن ہو جانا، یعنی نفسیاتی عادت ہو جانا۔ جیسے دیکھیں جو لوگ چائے پیتے ہیں، جو ہی وہ چائے کا وقت ہو جاتا ہے ان کا جسم ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ ایک بار میں سفر میں تھا تو یعنی وہ باہر دوسرے ملک میں سفر تھا، تو ہم کافی وقت سے سفر کر رہے تھے، یعنی 8-10 گھنٹے ہو گئے تھے، کوئی کھانا پینا کوئی چیز نہیں تھی،
وہ ایک سرائے سی آئی، یعنی بالکل جھگی جس طرح ہوتی ہے، کوئی کھانے پینے والا نظام نہیں تھا. تو وہاں ہم نے کہا کہ بھائی ہم تو مر گئے سفر کر کر کے، یہاں کو پانی وانی یا کچھ تھوڑا بہت مل جائے. تو جو لوگ چائے کے شوقین تھے، سگریٹ والے تھے، انہوں نے جاتے سگریٹ مانگا اور جاتے چائے مانگی ہے. اور جو ہماری طرح کے تھے، ہم کیا کہتے ہیں کہ کوئی بوتل مل جائے، کوئی پانی کی ٹھنڈی بوتل مل جائے یا کوئی کوک مل جائے، ہم ادھر بھاگ رہے ہیں یا کوئی کھانا مل جائے. لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں، نہیں چائے مل جائے، چائے کی ایک چسکی مل جائے تو طبیعت ذرا حشاش بشاش ہو جائے گی. تو چائے ایسی چیز ہے. اسی طرح دیکھیں، میں نے آسان سی مثال دی ہے کہ چائے والا بندہ اتنا تنگ ہوتا ہے تو سگریٹ والا کتنا تنگ ہوتا ہوگا. چائے والا اتنا بندہ تنگ ہوتا ہے، جو اس کا وقت ہوتا ہے دن میں 2 دفعہ پینا، 3 دفعہ پینا، جب وہ وقت شروع ہوتا ہے تو اس کی طبیعت طلب کرتی ہے، جسم اس کا ٹوٹنا شروع کر دیتا ہے، یا نیند ہے، غنودگی ہوگی. تو بے نہیں جو لوگ سگریٹ پیتے ہیں اور وہ زیادہ پیتے ہیں تو ان کو اس کی ایڈکشن عادت پڑ جاتی ہے، علت جو ہے وہ اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں. آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ جو لوگ آئس نشہ آج کل کرتے ہیں، پاؤڈر پیتے ہیں، چرس پیتے ہیں، یا نارکوٹکس ہیں، ڈرگز ہیں، وہ لگاتے ہیں، ان کے جسم پہ کیا بیتی ہوگی. تو یہ میں نے باتیں اس لیے کہی ہیں کہ اللہ بولو جتنا آپ کملی والے کے قریب رہو گے اتنے سکھی رہو گے. بس میں یہ بات یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ جتنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کملی کے نیچے رہو گے، قریب تر رہو گے، اتنی زندگی سکھی اور آسان ہوگی. جتنا قدرت کے قریب تر رہو گے اتنی زندگی آسان اور سکھی ہوگی. کچھ عرصہ آپ درد کی گولیاں یعنی پین کلرز آپ کھائیں گے، اس کا کیا ہوگا کہ بعد میں آپ کو گیسٹرک پین یعنی معدے میں درد ہونا شروع ہو جائے گا. پھر کچھ اور عرصہ اور گزرے گا، وہ درد رہے گا، پھر درد کا علاج شروع ہو جائے گا. اس کے بعد پھر معدے کا السر بن جائے گا، جہاں سے معدے کا منہ شروع ہوتا ہے اس کے منہ پہ السر بن جائے گا. ساری زندگی جو ہے وہ دوائیاں کھاتے رہو گے اور پرہیزیں کرو گے. یہ سب کچھ کس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے اگر دور ہوتے ہیں. تو جتنا قریب ہوں گے، جو مسنون وظائف ہیں، مسنون ذکر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائے ہیں، جب ان میں رہیں گے تو زندگی سکھی رہے گی، آسان رہے گی. درد والی گولیوں سے بچو گے، ڈاکوؤں سے بھی بچو گے اور ڈاکٹروں سے بھی بچو گے. دونوں آپ کو دونوں طرف سے آپ کی انشورنس رہے گی، آپ محفوظ رہو گے. اور عمل سونے سے پہلے کیا کرنا ہے؟ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر، اور 7 مرتبہ کوئی بھی درود پاک ہے وہ پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ ایسے پھونک مار کے جہاں جہاں تک ہاتھ جاتا ہے اپنا یہ ہاتھ ذکر والا پھیرتے جائیں گے. سارے کے سارے نیگیٹو انرجی نکلتی جائے گی. اس کے بعد اپنے سینے کے اوپر پھونک مار دیں اور سونے کی دعا پڑھیں اور سو جائیں اللہ کے سپرد. انشاءاللہ نیند بھی گہری آئے گی اور بدن کے اندر جو بے چینی ہے، تھکاوٹ ہے، وہ بھی دور ہو جائے گی. اور سب سے بڑا نفع وہ حضرات جو یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں ڈرونے خواب آتے ہیں یا ہماری چھاتی پہ سوئے میں وزن پڑتا ہے، جب وہ لوگ یہ عمل کریں گے اللہ اس شر سے بھی یعنی شیطان کے شر سے بھی ان کو بھی محفوظ فرمائے گا. اب تمام حضرات کو اجازت ہے، جو سوشل میڈیا پہ بعد میں سنے انہیں بھی اجازت ہے. جو مسنون اذکار ہوتے ہیں ان کی اجازت نہیں ہوتی، ان کی تو اجازت تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے دی ہے. ہم تو آپ کے آگے ہاتھ جوڑ رہے ہیں، تلقین کر رہے ہیں کہ کرو. بس محض جو میں نے پہنچایا ہے اس حوالے سے میں نے کہا کہ اجازت.